مال خرچ کرنے کے فضائل میں اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو کا یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کرے، نام و نمود اور اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے کہ اس ارادے سے خرچ کرنا نیکی برباد کرنا لازم کے مصداق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بجائے ثواب کے گناہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہاری مالوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس نیت اور کس ارادے سے خرچ کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے، جو آئندہ آئے گی۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت میں دنیا مراد ہے۔ بعض علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یعنی جو خرچ کیا ہے اس پر مسرور ہو، یہ نہ ہو کہ اس وقت تو خرچ کر دیا، پھر اس پر قلق ہو رہا ہے کہ میں نے خرچ کیوں کیا، کیسی بے وقوفی ہوئی، روپیہ کم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اکثر علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ کیا ہے یعنی باوجود مال کی محبت کے ان مواقع پر خرچ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے اور اپنی حاجت کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ عمر ابھی بہت باقی ہے، مجھے احتیاج نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کر کہ صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے اتنا فلاں کو دیا جائے اور اتنا فلانی جگہ دیا جائے، اب تو وہ فلاں کا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنی ضرورت اور حاجت کا ڈر نہ رہا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد میں، اتنا فلاں مدرسے میں، حالانکہ اب وہ گویا وارث کا مال بن گیا۔ اب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے، جب تک اپنی ضرورتیں وابستہ تھی تب تک خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اب جبکہ وہ دوسرے کے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی واسطے شریعت مطہرہ نے حکم دے دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال بھی صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت بغیر تہائی سے زیادہ میں اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اس آیت شریفہ میں مال کو سماعی مساکین وغیرہ پر خرچ کرنے کو مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے اور آخر میں زکوٰۃ کو علیحدہ ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخراجات زکوٰۃ کے علاوہ باقی مال میں سے ہیں۔ اس کا بیان حدیث کے ذیلی نمبر پر آتا ہے۔ بخل کی مذمت۔ پہلی فصل میں جتنی آیات اور احادیث اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گزر چکی ہیں، ان سے خود ہی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل و فوائد اور خوبیاں ہیں تو جتنی اس میں کمی ہوگی یہ منافع حاصل نہ ہوں گے۔ یہ خود ہی کافی مذمت انتہائی نقصان ہے، لیکن اللہ جل شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور اہتمام کی وجہ سے بخل اور مال کو روک کر رکھنے پر خصوصی وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، جو اللہ کا انعام اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انتہائی شفقت ہے۔ اس نے اس مہلک مرض پر خاص طور سے بہت سی تنبیہ فرما دی۔
قرآن و حدیث میں ہر مضمون نہایتی کثرت سے ذکر کیا گیا اور مختلف عنوانوں سے خیر کے کرنے پر ترغیب اور ہر برائی سے روکنے پر تنبیہ کی گئی۔ کسی ایک مضمون کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ نمونہ کے طور پر اس کے متعلق بھی چند آیات اور چند احادیث لکھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت شریفہ پہلی فصل کے سلسلے آیات میں 3 نمبر پر گزر چکی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالنا قرار دیا ہے، جیسا کہ پہلے مفسر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جا چکا ہے۔ کون شخص ہے جو اپنی تباہی اور بربادی چاہتا ہے، مگر کتنے آدمی ہیں جو یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے اس سے بچتے ہیں اور مال کو جوڑ کر نہیں رکھتے۔ اس کے سوا کیا ہے کہ غفلت کا پردہ ہم لوگوں کے دلوں پر پڑا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی خوشنمی جو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں بتایا اس کے بارے میں جانا، اور نہ خرچ کرنے کے بارے میں جو تنبیہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کے بارے میں بھی احادیث و قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں مال دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے یہ چیز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور صدقہ کرنا بھی لازم ہے کہ ہم اپنے مال سے 1/3 حصہ، 3 حصے کر لیں، 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، 1/3 اپنے لیے رکھیں اور 1/3 غریبوں کے لیے رکھیں۔ یہ صدقہ ہے اللہ کے راستے۔ اور اس کے علاوہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت سی زیادہ فضیلت ہے، بہت وصیت ہے، احادیث ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی جنگل میں گھوم رہا تھا، تبھی اس نے ایک پانی کا بادل دیکھا، ابر پانی کا بادل دیکھا، تو اس میں سے اس بادل سے اس کو یہ صدا سنائی دی کہ فلاں کے باغ میں جا کر کے پانی پہنچا دو۔ تو وہ بادل جو ہوتا ہے وہ جانے لگتا ہے، وہ بادل فلاں جس کا نام لیا گیا تھا اس کے باغ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پہنچ کر وہاں پر ایک چٹیل میدان ہوتا ہے، وہاں برستا ہے۔ وہ چٹیل میدان وہ پانی جمع کر لیتا ہے اور پھر وہ پانی اس کے باغ کی طرف نالی کے ذریعے بہنے لگتا ہے۔ جب یہ شخص جو جنگل میں کھڑا تھا، جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی برس کر نالی کی طرف جانے لگا ہے تو یہ اس پانی کا پیچھا کرنے لگتا ہے کہ آخر یہ پانی جائے گا کہاں۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کے باغ میں وہ پانی جا رہا ہے، پھر وہی شخص جس کے باغ میں پانی جا رہا تھا اس شخص سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تو وہ شخص اپنا وہی نام بتاتا ہے جو اس نے بادل میں وہ نام سنا تھا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ آخر تم ایسا کون سا کام کرتے ہو جو تمہاری دعا کی مقبولیت کا ذریعہ بنا، کہ تمہارا ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی تمہاری دعا قبول کر لی۔ تو کہتا ہے وہ شخص کہ ہم بتانا تو نہیں چاہتے ہیں، لیکن تم معلوم کرنا چاہ رہے ہو تو ہم تم کو بتا دیتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری باغ میں جو فصل پیدا ہوتی ہے اس کا 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور 1/3 حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتے ہیں اور 1/3 حصہ اپنے باغ پر صرف کر دیتے ہیں، یعنی اپنے باغ میں بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ ہے صدقہ کرنے کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، اس کو یہ چیز پتہ بھی نہیں چلتی ہے کہ کہاں سے میرا کام ہو رہا ہے۔ اور ابھی ہم نے یہ چیز پڑھا کہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جوانی اپنے ہوش و حواس میں جب تمہارے پاس مال ہو، جب تم کما رہے ہو اس وقت خرچ کرو، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایسے نہیں یہ تمہارا مال خرچ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مال تب وارث کا ہونے لگتا ہے۔ بھائی وہ تو تمہاری وصیت کا ٹائم ہے نا، اب وہ مال تمہارا رہا ہی نہیں، وہ تو تمہارے وارثین کا ہو گیا، جو تمہارے بیٹے ہیں جو بیٹیاں ہیں ان کا ہوا جو تمہیں، اب تم ان کی بغیر اجازت کے اس مال کو اگر تم صدقہ بھی کر دو تو وہ صرف 1/3 حصے کا ہی ثواب دے گا، یعنی جتنا اس پورے مال میں تمہارا حصہ ہوگا بس اتنا ہی تم کو ثواب ملے گا، بھلے ہی تم اپنا پورا مال دے دو۔ تو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر خرچ کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے ویسے جوانی کا صدقہ بھی پسند ہے۔ اور صدقہ کرنے کے بعد حدیث میں بھی پڑھا کہ مسرور ہو یعنی خوش ہو۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم 1 حصہ نکالو گے تم 70 سے زیادہ حصے دیں گے،
اب باغ والے کو یہ خبر نہیں تھی، بلکہ وہ خود محنت سے پانی اپنے باغ میں لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بادل بھیجتے ہیں چٹیل میدان میں اور پھر وہ پانی بہتا ہوا اس کے نالے میں چلا جاتا ہے۔ ایسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شہر میں بہت ظالم بادشاہ آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی غریب کو روٹی دے گا یا اس کی مدد کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے اور اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا، یعنی اس کو شہر سے نکال دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ ایک فقیر آتا ہے، وہ بیچارہ بے تحاشا رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا، تو کچھ بھوک اور بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو ایک عورت سے کہتا ہے کہ میری مدد کر دو، ان کو پانی دے دو یا روٹی دے دو۔ تو کہتی ہے کہ کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ اس شہر کے بادشاہ نے کہا ہے کہ جو بھی کسی فقیر کسی غریب کی مدد کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے اور وہ شہر سے باہر نکال دیا جائے گا، کوئی اس کی مدد بھی نہیں کرے گا، اور تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوں؟ تو فقیر بہت روتا ہے، تو اس عورت سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے 2 روٹیاں لا کر کے اس فقیر کو دے دیتی ہیں اور کہتی جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تم کو روٹیاں دے رہے ہیں، تم کھا لو، کیونکہ وہ اتنا رو ہی رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہو، وہ ظالم بادشاہ کا وہ فکر نہیں کرتی کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، وہ روٹیاں دے دیتی ہے۔ اور جب یہ بات ظالم بادشاہ کو پتہ چلتی ہے تو اس عورت کے دونوں ہاتھ کو کٹوا دیتا ہے، دونوں ہاتھ کٹوا کے اس کو شہر سے باہر کر دیتا ہے، اور اس کے پاس دودھ پیتا بچہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی اس ظالم کو رحم نہیں آیا، وہ اس کو باہر کر دیتا ہے۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی جنگلوں میں گھوم رہی ہوتی ہے، اور یہ مرد کو کچھ تیز پیاس لگتی تو نہر دیکھتی، سوچتی نہر میں جا کے پانی پی لے، تو اپنے بچے کو لے کے آتی، نہر میں جھکتی ہے اور جھکتے ہی اس کا بچہ پانی میں گر جاتا ہے۔ اب وہ اتنا اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، وہ اتنا روتی، اتنا وہ کہتی ہے کہ مطلب میری پیاس نے میرے دل کے ٹکڑے کی خون کی پیاسی ہو گئی کہ اگر ہم پانی پینے کے لیے نہ دیتے تو شاید میرا بچہ نہ گرتا۔ اور بہت روتی بے تحاشا زارو قطار بس روتی ہی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ تو اس وقت نہر سے 2 بہت ہی خوبصورت نوجوان بہت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں، وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم اتنا کیوں رو رہی ہو اور کوئی بھی تمہاری طرف شفقت کی نظر نہیں کر رہا، یعنی کوئی بھی تمہاری طرف محبت کی نظر نہیں کر رہا، نہ تمہاری کوئی مدد کر رہا، کیا ہے؟ تو عورت اپنا پورا حال سناتی ہے، سب کچھ بتاتی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ تو اس میں سے ایک نوجوان جو ہوتا ہے تو وہ نہر میں چھلانگ لگاتا ہے اور اس کا بچہ صحیح سلامت لا کر اس کو دے دیتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے نوجوان، وہ اس کے دونوں ہاتھ جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں ان پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت کر دیتا ہے۔ پھر وہ دونوں نوجوان اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے پہچانا کہ ہم کون ہیں؟ تو عورت کہتی کہ نہیں، ہم نے نہیں پہچانا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے اس فقیر کو دی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی۔ تو اس حکایت سے ہم کو اس قصے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی 2 روٹیوں کے بدلے میں اتنی بڑی مدد کی تو کیا ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں؟ آج کل ہم لوگ کسی فقیر کسی غریب کو دینے میں ایک بار جھجکتے ہیں، چلو مان لیا آج کل کے لوگ ہیں جو نوٹنکی کرتے ہیں، نہیں کرتے نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دے دو۔ صدقے کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں، ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ہوتا ہے، وہ بیچارہ خود غریب ہوتا ہے، وہ 25 درہم، عید کا وقت ہوتا ہے، 25 درہم کہیں نہ کہیں سے جمع کر کے وہ لے کے آتا ہے، تبھی اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے ایک سائل مانگنے کی، کل عید ہے، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، بچوں کے پاس کپڑے نہیں، رو رہے ہیں، میری مدد کر دو۔ وہ خود ہی بیچارہ اپنے بچوں کے لیے 25 درہم جمع کر کے لایا تھا کہ اپنے بچوں کی عید کل کریں گے، لیکن پھر بھی اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشنودی کے 25 درہم دے دیتا ہے، اور وہ شخص بہت ہی زیادہ خوش ہو کے دعائیں دے کے چلا جاتا ہے، اور وہ ابھی اپنے دروازے سے پلٹا ہی نہیں تھا کہ تب تک ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ 25 دینار تمہارے ہیں، وہ درہم دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دینار دیتے ہیں، یعنی سونے کی مہریں دیتے ہیں اس کو واپس۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کس لیے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ تمہارے والد صاحب تھے تو ہم ان کے غلام ہیں، اور ان کو ہم پریشان کر کے ہم چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے مطلب یہاں سے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے دل میں ڈالا ہے تو ہم واپس آئیں، اور یہ تمہارے والد صاحب کے ہیں 25 دینار۔ تو شخص اس کو لے کے اتنا خوش ہوتا ہے اور اس غلام کو آزاد کر دیتا ہے، اور وہ غلام بھی اس کو دعائیں دیتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔
کہ 25 درہم وہ دیتا ہے، معمولی 25 سکے وہ صرف دیتا ہے، اور وہ ان کو واپس ملتے ہیں 25 دینار، یعنی کہ سونے کے سکے۔ قرآن کی آیتیں جانتے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے لے کے آخر تک یہی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، میری کتاب جو نازل ہوئی اور جو پچھلی کتابیں نازل ہوئی، جو یقین کرتے ہیں آخرت کا، اور جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا تو بیان ایک الگ ہے قرآن میں۔ اور زکوٰۃ کے لیے الگ سے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینا تو فرض ہے، وہ تو ستون ہے۔ تو ایسی 5 بنیادیں ہماری بھی، اس میں سے ایک بھی مل جائے گی تو بیکار ہے۔ زکوٰۃ کا حکم تو الگ ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا حکم الگ ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اس میں سے کم 1/3 حصہ تو نکالنا ہی چاہیے، غریب کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ کچھ ہی اعمال ہیں جو مرنے کے بعد کام آئیں گے، ہماری نیک صالح اولاد جو ہمارے حق میں دعا کرے گی، ہمارا پڑھا ہوا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال آخرت کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے اس کا۔ اگر آپ نے ایک قرآن بھی مسجد میں رکھی تو جب تک اس کو پڑھتا رہے گا کوئی شخص اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تو مال کے میل سے تشبیہ دی ہے نا، ابھی ہم یہ مہینوں نہ نہاؤ، سالوں نہ نہاؤ، نہا لو، میل نہ صاف کرو، دیکھیں جسم کی بدبو چلی جائے گی آپ کے، نہیں جائے گی۔ ایسا خرچ کرو، نہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ درمیانہ روی اختیار کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور زیادہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ زیادہ خرچ کرنے والے کو قرآن شریف میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، تو زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا ہے، حساب سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے کہ اپنے مال میں جو کما 1/3 اللہ کے لیے نکالو، بس اللہ کے راستے میں، چاہے اللہ کے راستے میں دو، چاہے غریب کو دو، چاہے کسی کو دو۔ 1/3 اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو، جو اپنے میاں بیوی بچوں سب کے لیے، اور 1/3 حصہ اپنے کاروبار میں لگاؤ۔ ہر حدیث میں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر 2 ایک شیطان ہے، ایک فرشتہ ہے، اور شیطان تو ظاہر سی بات ہے تم کو برائی کی طرف آمادہ کرے گا، اور فرشتہ بھلائی، اور جب تمہارے اندر بھلائی کا خیال آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس کو کر دینا چاہیے، اور جب برائی کا خیال ہے سمجھ لو شیطان ہے تو اس سے فوراً پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جس طرح وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پس اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اس کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، اور اگر وہ مجھے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں 1 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ جتنا قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس تیزی سے چل کر آتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے جبکہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گھومنے والے ہیں جو چکر لگاتے ہیں اور زمین میں مجالس ذکر میں ٹھہرتے بھی ہیں، بس جب تم جنت کے باغات کو دیکھو تو ان سے چر لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے رسول اللہ، یہ جنت کے باغات کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجالس ذکر، تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارا کرو، اور جو شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اپنا مرتبہ معلوم کرے تو اس کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اسی مرتبہ میں رکھتے ہیں جتنا بندے نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ فرشتے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ بہترین مجلس یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغاتوں میں چرو تو تم جنت کے باغات میں چڑھ لیا کرو، یعنی کہ جہاں پر بھی ذکر اللہ ہو رہا ہو، جہاں پر اس کی مجلس لگی ہو تو وہاں پر ٹھہر جایا کرو، کیونکہ وہاں پر ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم کو بھی ڈھانپ لیں گے، اور جو تمہارے گناہ ہیں وہ بھی جھڑیں گے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، تو جس طریقے سے ہم کو یاد کرتا ہے مجھے
میں بھی اسے اسی طریقے سے یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اگر ہم لوگ یہاں ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرے گا. اور اگر ہم اسے جی میں یاد کرتے ہیں، اپنے دل میں، اپنے من میں یاد کرتے تو وہ بھی ہمیں اپنے من میں یاد کرتا ہے. اگر ہم اس کے پاس ایک بالشت یعنی اتنا یا اتنا ایک بالشت بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 بالشت اس سے زیادہ ہماری طرف آتا ہے. اگر ہم ایک ہاتھ اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ 2 ہاتھ اس سے کہیں زیادہ آتا ہے ہماری طرف. اگر ہم چل کے جاتے ہیں تو وہ دوڑ کے تیزی سے چل کے آتا ہے. سوچو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی، وہ بس وہ اسی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں لبیک کہوں کہ ہاں میں حاضر ہوں. اسی طریقے سے بہت گنہگار لوگ ہوتے ہیں بہت کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کر رہا ہے، وہ روزانہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کبھی غصہ ہو جاتے نہیں معاف کریں گے، نہیں سنیں گے. لیکن پھر بھی وہ جب ضد کرتا ہے ایک ضدی کی طرح، جیسے ایک بچہ ہے جب اپنی ماں سے ضد کرنے لگے کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے، تو ماں کتنی مرتبہ کہے گی کہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے، تیسری چوتھی مرتبہ ہم دے ہی دے گی کہ لو تم جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو، معاف کر دو، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بار، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا کہ میرے بندے نے ضد کی ہے میرے سامنے، معافی مانگی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. سبزی میں ہی نمک نہ ڈالو، سبزی بن جائے گی سوادشٹ، کتنے مسالے ڈال دو صرف نمک نہ ڈالو. تو ہمارا ذکر اللہ ہے، ہمارے اذکار ہیں، ہمارے اعمال ہیں، وہی ہم زندگی کتنی بھی بہتر گزار لیں، اگر ہمارے اعمال نہیں بہتر ہیں تو سب بیکار ہے، کچھ بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ اعمال دیکھے گا، لیکن دنیا میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ زبان کہ انسان اخلاق کا کتنا اچھا ہے. ابھی آپ کہیں کتنی بھی زیب و زینت اختیار کر لو، مجلس میں جاؤ کہیں، اگر آپ بہتر طریقے سے بولتے نہیں ہو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. حدیث میں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا ضرور، یقینی ہے یہ بات. لیکن تم یہ سوچو اس میں کتنی رسوائی ہوگی، ایک دن 500 سال کے برابر ہوگا جہنم کا. اور ہم لوگ سزا بھگتنے کے بعد جب جنت جائیں گے تو ہم لوگ کا چہرہ کالک ہوگا، تو جنتی دیکھ کے ہنسیں گے کہ یہ دیکھو سزا بھگت کے آئے ہیں. تو کیا وہ رسوائی نہیں ہوگی ہماری؟ تب ہم لوگوں کو اس میں حوض کوثر میں ہم لوگ کو غسل دیا جائے گا، صاف ستھرا کیا جائے گا، تب ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو کیا وہ رسوائی نہیں ہے؟ یہاں تو ہم لوگ تھوڑی تھوڑی چیز کی رسوائی سے ڈرتے ہیں. بھائی رزلٹ اچھا نہیں آیا اگر تو بتانے سے ڈرتے ہیں. تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور فکر کریں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ضرور دے گا. مجلس میں جب ہم لوگ بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے تو اس وقت کتنے فرشتے ہم لوگ کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپے، یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ دکھا دے تو شاید ہم لوگ صبح سے شام یہیں بیٹھے رہیں، اٹھے ہی نہ. کتنے باغات، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں کوئی پیڑ کوئی مقام کچھ نہ کچھ تو لگا ہی رہا ہوگا. لیکن یہ بھی تبھی ہوگا جب ہمارا دل خالص ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے مال تمہاری صورت کسی کو نہیں دیکھتا، صرف دیکھتا ہے تو تمہاری نیت. ہر ایک چیز کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے. چاہے آپ صدقہ کرو، چاہے نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکوٰۃ کرو، چاہے حج کرو، کچھ بھی کرو، حتیٰ کہ پانی پیو یا کسی غریب کو دو، اگر تمہاری نیت خالص نہیں ہے تو سب بیکار ہے. اگر کوئی مال ہے کوئی خرچ کرتا ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے لیکن ہم نے یہ نیت رکھی اپنے دل میں، یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس مال ہوتا تو ہم فلاں کی طرح ہم بھی خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے برابر تم کو ثواب دے دے گا. لیکن اگر یہی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے اندر.